بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. مریم صاحبہ آج کافی دنوں کے بعد میڈیا کے ساتھ ان کا دو بدو آمنا سامنا ہوا اور میڈیا نے بڑے دل کھول کے سوال کیے. جو جی میں آیا وہ پوچھا. مریم صاحبہ کا ایک ہی استدلال تھا جو خود سے وہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جناب کہ وہ میرے تو آپ نے یہ باتیں ساری سن لی ہوگی. ہم نے ذرا اس کے اوپر اس کے آگے پیچھے اس کی جو وجہ پولیٹیکل کانوٹیشن کیا ہے اس کا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. جو چیزیں انڈرسٹینڈیبل ہیں, جو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں اس کے اوپر بات کروں گا. ان کا جو مدعا تھا وہ صرف اتنا تھا کہ جی کہ پہلے تو کہتے تھے نیب والے کو روزانہ ہیئرنگ کرے, روزانہ کریں, اور جب سے فاضل بینچ نے, فاضل عدالت نے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جی ثبوت لے کے آئیں کہ جن ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر آپ نے مریم کو مطلب یہ والی سزا سنائی ہے تو ذرا ان کا جائزہ لیا جائے, تو تب سے نیب لملیٹ ہو چکی ہے اور تاریخ پر تاریخ وہ والی مجھے وہ والا شغل یاد آ جاتا ہے وہ دی جا رہی ہے جو پاکستان کی عدالتوں کا, انڈین عدالتوں کا, تھرڈ ورلڈ کی عدالتوں کا چلن ہی کچھ اس طرح کا ہے. لیکن مریم صاحبہ کی انہوں نے صرف ایک یہ والی بات کی اور ان سے پوچھا اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو کریں. تو سوال پہلا یہ کیا گیا کہ جی کوئی 4 شخصیات کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جناب نواز شریف کا پتہ صاف کرنے کے لیے وہ میدان میں ہیں اور کسی شخصیت سے مل کے کہہ رہی ہیں کہ جناب نواز شریف نے بہت برا کیا, آپ ہماری طرف کیوں نہیں دیکھتے, ہم متبادل ہیں. تو اس کا جواب جو ہے وہ دینے کی بجائے مطلب انہوں نے اپنی مرضی کا جواب دیا. ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو افواہ قرار دینا تھا, افواہ قرار دیا اور ان کی بات میں وزن تھا. انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ ٹوٹی نہیں ہے مسلم لیگ نون, ابھی تک اس کو یہ ایم پی ایم این نہیں ٹوٹا اور یہ اپنی خراب کارکردگیوں یعنی تو اب کیا ٹوٹے گی. بنیادی طور پر یہ اس حکومت کی پہلی بات ہے کہ کارکردگی ہے ہی نہیں, خراب اچھی کیوں ہونی ہے ہی نہیں. یہ کہنا کہ ان کی کارکردگی خراب ہے یہ بذات خود زیادتی ہے, تو یہ کارکردگی ان کی ہے ہی نہیں. تو لہٰذا میڈیا یعنی آپ لوگوں کو وہ کیا کھلی چھٹی دے دیں اب کہ جناب کہ آپ آئیں مریض آنے کی بات کریں, آپ آئیں ان کی اکانومی کی بات کریں, آپ آئیں ان کی دوسری تیسری, کیونکہ ہر ناکامی جو ہے وہ یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک ہے. تو آپ ان کو میڈیا میں رولتے پھریں, لہٰذا وہ آپ کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں اور افواہیں پھیلاتے ہیں اور توجہ ہٹاتے ہیں. یہ ان کا کہنا تھا اور حالانکہ اس کے اوپر بڑی کھل کے بات ہو سکتی تھی لیکن انہوں نے بس اسی پر اکتفا کیا. بنیادی طور پر اگر میں یہ کہوں کہ مریم صاحبہ نے وہی باتیں کہیں جو وہ کہنا چاہتی تھیں. انہوں نے میڈیا کو بھی یوں کر کے کھلایا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہ کیا رہی ہے, ہو کیا رہی ہے. وہ بیک وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تمام کے تمام سیاستدانوں کو وہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں ان کو کھلا رہی ہے. یہ اس وقت پاکستان کے جو نیوٹرل تجزیہ نگار ہیں, جو لوگوں جو سیاست کو سمجھتے ہیں, حالات کو دیکھ کے ان کی کوئی رائے بناتے ہیں اس کے اوپر, ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہو, ان کو آپس میں ٹچ سمجھتے ہیں نا. وہ پرویز خٹک صاحب جس کا مریم صاحبہ نے بھی ذکر کیا کہ یہ وہ واحد تاریخ کا پرائم منسٹر ہے کہ اس کی منہ کے اوپر بیٹھ کے اس کی کابینہ کے لوگ جو ہیں وہ اس کی بستی فرماتے ہیں. تو یہ اس طرح کا ماضی میں کوئی قصہ عام نہیں ہوا یا اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا سرے سے. تو یہ بھی جو کہہ لیں کہ اسی کھاتے میں جاتی ہے بات. وہ جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ ٹینٹچ جو کروا رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کو اندر سے پڑے ہوئے ہیں ان کے اپنے لوگ, تو یہ کسی کے اشارے کے بغیر تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ پاکستان ہے, تھرڈ ورلڈ ہے, اور پاکستان میں جہاں پر طاقت کا جو اصل گھر ہے وہاں سے جو اشارے آتے ہیں, وہاں سے جو ہوائیں چلتی ہیں انہی کے مطابق ہی پھر لوگ جو ہے اپنے مزاج بھی بناتے ہیں اور اپنے ارادے بھی اسی طرح سے بناتے ہیں. تو وہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو وہ کھلائے جا رہے ہیں اور وہ یہ کھلے جا رہے ہیں. تو ان کا اشارہ اسی طرف تھا اور مریم صاحبہ نے وہ جو کھلایا جا رہا ہے جو سین ہے بنیادی طور پر اس پر کوئی بات نہیں کہی. سوال جو تھا وہ ایک دو ٹوک سوال بھی ہوا اور وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کر سوال ہوا. میں اس سوال کے اوپر ان کا کیا جواب تھا, کیا اس کا مطلب ہے, اس جواب کے پیچھے کی کہانی کیا ہے, وہ آگے چل کر بات کریں گے. میں ایک اور آپ کی توجہ ایک اور طرف مبذول کروانا چاہ رہا ہوں کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ جی کہ وہ شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سروں کے اوپر جو ہے وہ کسی کا ہاتھ ہے, تو وہ مطلب کیا طریقہ کار ہے, کیا نہیں ہے, یہ ذرا بتا دیں. اس کا بھی انہوں نے مطلب کوئی دو ٹوک انداز میں اس طرح کا جواب نہیں دیا جو ان کی ذات کا خاصہ رہا ہے کہ مریم صاحبہ کھل کے بات کیا کرتی ہیں. اگرچہ وہ نام لے کے گولہ باری انہوں نے کبھی نہیں کی نواز شریف صاحب کی طرح, لیکن وہ ان کی بات کا مطلب اس کو دوسرا مطلب نہیں نکالا جا سکتا تھا.
ان کی بات سا جس طرح بات کا جس طرح آج ہم نکال رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ یعنی کہہ لیں کہ شیخ رشید صاحب کا بھی کوئی ہلکا پھلکا ذکر کیا. مجموعی حکومت کی صورتحال کے اوپر انہوں نے پھر بات کی. انہوں نے کہا کہ جی کہ اس طرح کی باتیں کرنے کی کہ لانگ مارچ 1 نہیں 2 3 کر لیں 4 کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو شرم کیوں نہیں آتی, یہ اس طرح کی باتیں کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ کر لیں گے کہ جب مری میں لوگ بیٹھے مر گئے. اور پھر وہ انہوں نے سارے حوالے دیے کہ یہ عمران خان صاحب تو جو ہیں وہ اتنی پور ان کی پرفارمنس ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا. کوئٹہ کے ہزارہ برادری کے لوگ جنازے لے کے بیٹھے ہوئے تھے, مطلب یہ کہ لوگوں کے ساتھ عوام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. شہباز شریف جب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے لمبے بوٹ پہن کے بارشوں میں سڑکوں پر آ جاتے تھے تو یہ شہباز شریف کو شوباز کہتے تھے. تو میں تو یہ بھی منتظر رہی کہ یہ شہباز شریف سے بوٹ مانگیں گے اور مری میں جو برف میں پھنسے ہوئے جن کی قبریں برف بن گئیں یا برف جن کی قبر بن گئی ان کی مدد کو پہنچیں گے, لیکن یہ تب بھی نہیں پہنچے. تو وہ کہتی ہیں کہ یہ اس طرح کے حالات میں لوگوں کے اتنے نامساعد اور لوگ جو ہیں وہ اتنے برباد ہو رہے ہیں اور خاندانوں کے خاندان موت کے منہ میں چلے گئے اور یہ بیٹھ کے باتیں کریں لانگ مارچ یہ اپوزیشن کو ڈسکس کر رہے ہیں, تو ان کو شرم آنی چاہیے. پھر بڑی دو ٹوک ان سے بات کی گئی کہ جی کہ اس حکومت سے جان مطلب کیا ہے, آپ کاؤنٹ ڈاؤن دیتے رہتے ہیں, ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں, سر جوڑ کے بیٹھے ہیں, تو اس دفعہ بھی کوئی ہونا ہے کہ کچھ نہیں ہونا. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ نہیں ہوگا, ضرور ہوگا, اور مطلب بہت جلد جو ہے اس حکومت سے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ چھٹکارا پائیں گے. اور ان سے پوچھا گیا کہ جی کو یہ کب تک ہو جائے گا, انہوں نے کہا یہ ہفتوں میں, مہینوں ہفتوں میں نہیں, ہفتوں میں ہو جائے گا. تو طریقہ کار بھی پوچھا گیا اور یہ بھی پوچھا گیا کہ کب مطلب کوئی تیاری شیاری, تو انہوں نے کہا طریقہ کار تو دستوری ہی ہوگا, ظاہر ہے ایک دستوری عمل ہے, وہ بھی طے ہو جائے گا. اور وقت آنے کے اوپر جو ان سے سوال ہوا پھر کہ وزیر اعظم کون ہوگا, پی 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 سے ہوگا, نون لیگ سے ہوگا, انہوں نے کہا جی پہلی تو خواہش یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جان چھڑائیں اور ہم سے زیادہ ویسے جلدی حکومت کو خود گھر جانے میں ان کے وزراء کے پرائم منسٹر کے بیانات دیکھیں ایک پینک میں کہ جس طرح کچھ ہونے جا رہا ہے تو وہ ہیں. پھر ڈی جی آئی ایس آئی کے ہم اوپر آتے ہیں, اس کے اوپر بھی انہوں نے بڑی بلکہ میرا تو یہ سوال بنتا ہے جو ذہن میں آ رہا تھا, میں ابھی سوچ رہا تھا کہ اتنا ڈیلے کیوں ہے, یہ پوچھنا چاہیے تھا صحافیوں کو. کہ کئی دفعہ یہ باتیں ہوئیں, آپ گزشتہ تقریباً کوئی 1.5 سال سے تو بڑے شدومت کے ساتھ, اور جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کمر بستہ ہیں. لیکن چکر کیا ہے اور اب کیا ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جی کہ اب تو جان چھڑانی بڑی ضروری ہے اور اب یہ جناب ہفتوں میں کام ہو جائے گا, تو کس طرح, اور اگر اتنا آسان ہے تو ابھی تک شروع کیوں نہیں کیا گیا, اس پہ اتنا سوچنا کیوں ہے, بلکہ میرا سوال ہے کہ اس پہ اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی. تو یہ سوال خیر وہاں پر نہیں ہوا, تو اس کا جواب مجھے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ سوال اگر ہوتا تو جواب کوئی نہیں ہونا تھا, کیونکہ اگوں چیزیں سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ اگوں پارٹیاں کچھ اور کر رہی ہیں. اب آ جائیں اس بات کے اوپر, ڈی جی آئی ایس آئی کے سوال کے اوپر, اور بڑا کرٹیکل کویسچن تھا کہ جی کہ ماضی میں آپ نے جنرل فیض صاحب کا نام لے کے ان کے اوپر تنقید کی اور کہ جی سیاست میں ملوث ہیں, یہ وہ فلاں 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 ساری باتیں. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ ڈی جی ہیں یہ سیاست میں ملوث ہیں یا نہیں, کچھ آپ کو خبر ہے؟ تو اس کے اوپر ان کا جواب تھا کہ مجھے امید ہے جو غلطیاں ماضی میں ہوئیں وہ نہیں دہرائی جائیں گی. سمجھ رہے ہیں جی؟ تو مطلب کہ ابھی تک اس کے 2 مطلب لیے جا سکتے ہیں کہ ابھی تک ہوا تو کچھ نہیں اور امید ہے کہ وہ ماضی کی کوئی غلطی نہیں دہرائیں گے, یہی سمجھ آتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اور انہوں نے پھر ایک کوشچن جو ہوتی ہے کہ جی کہ, اور میں یہ بھی بتا دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ یہ نہیں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ آئین قانون اور دستور کے مطابق چلیں سب, اور یہ نہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ان کا مشورہ تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اور یہ کیونکہ پاکستان کی بقا, پاکستان کا مستقبل اور پاکستان کی کامیابی اسی میں ہے کہ پاکستان دستور کے مطابق چلے. اب یہ ہے $1 ملین کویسچن کہ مریم صاحبہ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک مریم ہو اپوزیشن ہو ان کو خدشہ ہے کہ پائن کہ واجہ کسی اور سائڈ تو ہی بڑھ سکتا یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. ابھی تک تو نہیں ہوا لیکن آگے چل کر ہو سکتا ہے, اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین قانون. اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں حضور اعلیٰ, یہ جو وہاں پر صحافی موجود تھے
مجھے ان کی ایبلٹی، ان کی قابلیت اور ان کی پروفیشنلزم پر کوئی شک نہیں، لیکن مسنگ ہو گئی ان سے کہ اس وقت پاکستان میں جو ہے صدارتی نظام کا ایک بار پھر شور و غوغا اٹھا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں، یہ جو تذکرے ہیں صدارتی نظام کے، یہ میرے اور آپ کے کرنے سے یہ اس کے چرچے نہیں ہو سکتے. ہمیشہ یعنی کہہ لیں کہ یہ پرسنالٹیز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. پاکستان کے طاقتور ترین لوگ جب کسی آئیڈیا کو ڈسکس کرتے ہیں تو پھر وہ آئیڈیا ٹریول کرتا ہے. وہ شاید وہ جس کو کہتے ہیں ٹیسٹر لگایا جاتا ہے کہ عوام کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے، پارٹیوں کا رد عمل اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے، اور مطلب اس کو ہم کمپین کو لے کے ہمیں چلنا بھی چاہیے یا نہیں، کیا یہ منصوبہ قابل عمل ہے بھی کہ نہیں. تو اسی طرح گیس ورک ہوتے ہیں نا، یا گیس ورک نہ صحیح تو پریکٹیکلی جو چیزیں ڈیزائن ہوتی ہیں وہ اسی طرح ہی ہوتی ہیں. اس وقت شروع ہوگا یہ ہے پاکستان میں کہ کچھ پاکستان کے بڑے لوگ، میں چند افراد کی بات کر رہا ہوں، وہ بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہیں اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جب کام ہوگا تو پھر کئی حوالوں سے کام ہوگا کہ عوام کا رد عمل کیا ہوگا، پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ کس طرح اس کے اوپر راضی ہوں گی بھی کہ نہیں ہوں گی، راضی کرنے کے لیے کس کو کیا جو ہے وہ چارہ ڈالنا ہے، راضی کرنے کے لیے کس پولیٹیکل پارٹی کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ کچھ جو یہ سارے کام کر سکتے ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہو سکتے. اور پھر یہ بھی کہ اگر یہ والا کام کرنا ہے تو پھر اندر والی سائڈ کے اوپر جو ہے وہ معاملات، قانون سازی کس طرح ہونی ہے، قانون میں کتنی گنجائش ہے، قانون میں گنجائش کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سارا فریم ورک جو ہے یہ سب کا سب جو ہے اس پر غور و خوض ہوتا ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے، غور و خوض بھی ہو رہا ہے اور پریکٹیکلی چیزوں کو آبزرو کیا جا رہا ہے، اینالائز کیا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر مریم بی بی سے کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا، کیونکہ اس وقت سب سے ریلیونٹ جو فریق ہے وہ مریم نواز ہی ہیں، جن سے یہ والی بات پوچھی جا سکتی تھی، کہی جا سکتی تھی، ان کا فیڈ بیک کیا ہے. کیونکہ نواز شریف صاحب ہمیں اویلیبل نہیں ہیں، اور مریم صاحبہ تو جب وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ سوال پوچھ کے نہیں تھکتے کہ نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں، تو نواز شریف صاحب نہیں ہیں ہمارے پاس، ان کے ساتھ براہ راست سوال کرنے کی جو آپشن ہے وہ ہے نہیں، ہماری وہ ریچ میں نہیں ہے، ہم صحافیوں کی ریچ میں نہیں ہے. تو شہباز شریف صاحب سے پوچھا نہ پوچھا ایک برابر ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کی جو سخت سے سخت بات ہوتی ہے وہ لگتا ہے کہ وہ یہ نرالا سویٹ کا کوئی رس گلہ سا وہ کوئی بندہ نکل رہا ہے. تو وہ ہومیوپیتھک سی ان کی تحریک بھی ہوتی ہے، اور ان کی اپوزیشن کا جو بطور اپوزیشن لیڈر کے کریکٹر ہے وہ بھی ہومیوپیتھک جیسا ہی ہے، تو لہٰذا وہ تو کہیں میٹر ہی نہیں کرتے. یہ بات پیپلز پارٹی سے پوچھی جا سکتی ہے. بہرحال مریم صاحبہ سے ہم صحافیوں نے یہ والا چانس ضائع کر دیا. ویسے تو مریم صاحبہ کو اس کے اوپر کھل کر کھیلنا چاہیے تھا، اس پر کھل کر بات کرنی چاہیے تھی، لیکن مریم صاحبہ نے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام، شاید مجھے لگتا ہے وہ بھی اسی سے ہی ریلیونٹ تھا کہ پاکستان دستور، آئین، قانون کے مطابق چلنا چاہیے، کوئی اور ان کا مطلب تھا ایڈونچر نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کی کامیابی اسی میں ہے. تو شاید یہ میسیجنگ تھی اس طرف کی DGISI کے ذریعے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں کو یہی پیغام تھا، بٹوین دی لائن جس کو کہتے ہیں نا، بٹوین دی لائن کی کہی تھا جی، درمیانی مطلب بٹوین دی لائن، یار اسی طرح رکھیں اس کو. تو بٹوین دی لائن وہ میسیجنگ کر رہی تھی ان کے ساتھ. تو یہ چیزیں میں اگر یہ کہوں کہ مریم صاحبہ بلا گئی ہیں، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں، جو باتیں چل رہی ہیں، مریم صاحبہ اس پر کھل کر نہیں بول رہی، اس پر کھل کر انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب نہیں کیا جس طرح وہ ماضی میں کرتی آئی ہیں. تو حالات جو ہیں وہ کوئی اتنے سیدھے سادے نہیں ہیں جتنے سیدھے سادے نظر آ رہے ہیں. اور جس طرح وہ کہہ رہی ہیں یہ ہفتوں کی گیم ہے، عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا اور کامیاب ہونا، اور یہ حکومت ہفتوں کی مہمان ہے. چیز اتنی سادہ نہیں ہے، کیونکہ پلانز بنانے والوں کے تبدیل ہو چکے ہیں. اور مریم صاحبہ بھی وہ نہیں ہوتی، وہ انہوں نے ہائی پچ کے اوپر جو ہے وہ اپنے مخالفین جن کے وہ عمران خان صاحب کیا مخالف ہوئے، مخالفین جو ان کے ہیں وہ ہیں، تو ان کو انہوں نے ہائی پچ کے اوپر جو ہے وہ نہیں لیا، ان کو جس کو کہتے ہیں براہ راست ٹارگٹ نہیں بنایا. شاید وقت کا تقاضا ہے، لیکن چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں جتنی سادگی سے مریم صاحبہ
بیان کر کے چلی گئی ہیں. تو اس پر نظر رکھیں گے, آپ بھی نظر رکھیں, خبریں تو آ رہی ہیں, تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.